السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے حج سے متعلق دو مسئلوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت سے ٹور والے اور بہت سے عمرہ پیکیج والے 6 مہینہ پہلے 7 مہینہ پہلے کم رقم لیتے ہیں اور پھر اسی میں عمرہ حج کراتے ہیں۔ مان لیجئے کہ حج اگر 5 لاکھ میں ہوتا ہے تو یہ 8 مہینہ پہلے 9 مہینہ پہلے یہ 3 لاکھ روپے لیتے ہیں یا 4 لاکھ روپے لیتے ہیں اور حج کراتے ہیں۔ تو کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حج کمیٹی میں یا کسی نے پیشگی رقم دے دیا حج کے لیے عمرہ کے لیے اور زکوٰۃ کا حساب کا دن آ جائے تو جو رقم جمع کرائی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ دو مسئلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں۔ جہاں تک پہلے مسئلے کی بات ہے کہ اس طرح کا ماحول پہلے بنا تھا اور ایک رواج چل پڑا تھا کہ بہت سے عمرہ پیکیج والے حج پیکیج والے 6 مہینہ پہلے 7 مہینہ پہلے کم رقم لیتے تھے پھر عمرہ حج کراتے تھے، تو شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ بعض لوگوں نے کچھ ویڈیو بھیجی ہے جس میں کچھ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ سودی معاملہ ہے، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہاں مسئلے میں ذرا فرق ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم نے براہ راست حج پیکیج والوں سے ٹور والے سے معاملہ کیا ہے کہ آپ 3 لاکھ روپے لیجئے اور آپ ہمیں حج کے موقع پر ہمیں حج کرائیے، یعنی گویا کہ ابھی سے ایڈوانس رقم اس کو ہم دے رہے ہیں۔ تو یہاں شرعاً اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو حج کا معاملہ ہوتا ہے عمرہ کے معاملہ ہوتا ہے یہ اجارہ اور بیع یعنی خرید و فروخت کا مجموعہ ہے، اور شرعاً پیشگی رقم دی جائے کم رقم تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ چونکہ یہ رقم جو ایڈوانس میں لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹکٹ پہلے بک کرا لے یا رومز پہلے بک کرا لے مکہ میں مدینہ میں، یا ہے کہ وہ رقم کے مالک ہو گئے اب اس سے وہ اپنا کاروبار کرے اور کاروبار کے ذریعے جو اضافہ ہوگا ان کو حج کرائے، تو شرعاً اس کی بالکل گنجائش ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر یہاں پر شروع معاملہ یہ ہو رہا ہو کہ بطور قرض کے رقم لی جا رہی ہو کہ آپ ہمیں قرض 3 لاکھ روپے دیجئے اور جب حج کا موقع آئے گا تو 6 لاکھ کا جو حج ہوتا ہے ہم آپ سے 3 لاکھ روپے میں ہی آپ کو حج کرائیں گے، تو گویا قرض کا معاملہ ابھی ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر یہ شرط درست نہیں ہوگا کہ گویا کہ یہاں پر 3 لاکھ روپے آپ نے بطور قرض دیے اور حج سے پہلے یہ 3 لاکھ کے بدلے میں 6 لاکھ کا آپ کو حج کرا رہا ہے، تو گویا کہ 3 لاکھ روپے آپ کو بطور سود کے اس نے دیے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ مگر یہ معاملہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے، پہلا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ ایڈوانس رقم دے دی جاتی ہے اور اس کی شرعاً گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، لوگوں کا تجربہ ہے کہ جو لوگ ایڈوانس معاملہ کرتے ہیں اس میں کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حج سے پہلے وہ لوگ حج کرواتے ہی نہیں ہیں، جو رقم لی جاتی ہے وہ کاروبار کرتے ہیں وہ ڈوب جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے ہوتی ہے اس مقصد میں وہ کامیابی نہیں ہوتی ہے تو وہ حج نہیں کرواتے ہیں، اور اس طرح کا دھوکہ لوگوں کو ہو چکا ہے۔ بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ حاجیوں کو ایئرپورٹ پر بلاتے ہیں اور ایئرپورٹ پر بلا کے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ایئرپورٹ پر آئیے، آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے، آپ کو ٹکٹ دے دیں گے، آپ کا ویزا اس میں لگا ہوا ہوگا۔ جب حاجی وہاں پہنچتا ہے تو وہاں حج والا ٹور والا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ حاجی وہاں سے روتے بلکتے دوبارہ اپنے گھر پر آتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، لہٰذا اگر اس طرح کے معاملہ آپ کرنے والے ہوں یا کرتے ہوں تو خوب چوکنا ہو کر کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی دھوکہ ہو جائے۔ شرعاً گنجائش ہے لیکن دھوکے سے بچنا یہ آپ کا خود کا اپنا فرض ہے، اپنی ذمہ داری ہے، تو ساری باتوں کو دیکھ بھال کر کے یہ کتنے سال سے کر رہا ہے، اس سے پہلے اس نے دھوکہ تو نہیں دیا ہے، سارا معاملہ کرنے کے بعد پھر اس سے کوئی معاہدہ کیا جائے بہت احتیاط کے ساتھ میں۔ اور دوسرا مسئلہ کہ ہم نے جو ایڈوانس رقم دے دی ہے، یا مجھے حج کمیٹی کا مسئلہ ہے کہ اب کی بار حج کمیٹی بہت پہلے رقم ہم سے لے رہی ہے، تو یہاں ہم نے اگر حج کی رقم جمع کرا دی ہے چاہے ٹور والے کے پاس ہو چاہے حج کمیٹی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اس معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر زکوٰۃ آپ نے اگر رقم جمع کرا دی ہے اور رقم جمع کرانے کے بعد زکوٰۃ کا حساب کا دن آیا تو جو رقم آپ نے جمع کرائی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ البتہ آپ کا معاملہ ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے اور آپ نے ابھی تک حج کمیٹی میں رقم جمع نہیں کرائی، آپ کا نام قرآن میں آ چکا ہے لیکن آپ نے رقم جمع نہیں کرائی ہے، اس سے پہلے حساب کا دن اگر آتا ہے تو چونکہ رقم ابھی آپ کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو اگر رقم جمع کرا چکے ہیں
اور پھر زکوٰۃ کا حساب کا دن آیا ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. اگر رقم جمع نہیں کرائی ہے، چاہے قرعے میں نام آ گیا ہو اور زکوٰۃ کا حساب کا دن آ جائے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. تو یہ دونوں مسئلے امپورٹنٹ ہے اور جو ہے کہ بہت اہم ہیں، اور معاشرے میں دونوں مسئلے چل رہے ہیں، لہٰذا ان دونوں مسئلوں پہ خوب سمجھ لے اور اس پر عمل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.